بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت دیاں گا ترجمان مسلک حق اہل حدیث، مفتی جماعت، مناظر اسلام، محترم جناب حضرت مولانا عتیق الرحمان علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی تو صاحبات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماندے نے مفتی جماعت حضرت مولانا عتیق الرحمان علوی صاحب۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا کیے تھے ان میں سے ایک عظیم ہستی کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ آپ سن رہے تھے. اسی طرح معزز علماء کرام انشاءاللہ اپنی اپنی باری میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے. آج میرا بھی عنوان ایک صحابی کے حوالے سے ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار صحابہ. مہاجر اور انصار میں جو پہلے مسلمان ہوئے سبقت لے گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جو آنے والے صحابہ تھے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. رضی اللہ عنہم کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے. اب کوئی دنیا والا ان سے راضی ہو یا نہ ہو،
اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر آپ ان سے راضی ہو چکے ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اہلاً سہلاً مرحبا، اسٹیج کے اوپر آپ کے دلوں کی دھڑکن پہنچ چکی ہیں۔ چند لمحات تک انشاءاللہ علماء آپ کے ساتھ خطاب فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بعض صحابہ کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن بعض صحابہ کے حوالے سے ان کی زبانیں بہت زیادہ برا بولتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہستی ہے جس کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن مجید میں جتنے صحابہ کے فضائل موجود ہیں، ان تمام فضائل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اپنی جنت کے وعدے کر رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ تیار کر دی ہوئی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے جنت تیار ہو چکی ہے، لیکن صحابہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں۔ اے میرے مالک، وہ جنت کیسی جنت ہے؟ فرمایا تجری تحتہا الانہار، ان جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اے اللہ، وہ کتنی دیر تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ مالک ہمیشہ کا بھی تو کوئی مطلب ہو سکتا ہے نا، 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، 10,000 سال کے لیے۔ فرمایا آبادا، ہمیشہ ہمیشہ، اس کی انتہا نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے لیے ہمیشہ کی جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور وہ ان جنتوں سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ ہستی عظیم ہستی ہے۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، نبوت کی زبان جو اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتی، اور جب وہ بولتی ہے آسمان والا اس کے بول کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا بلکہ قبولیت کے درجے پہ رکھ لیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ 3 دعائیں آپ نے ایک حدیث کے اندر آئی ہیں۔ اے میرے اللہ، میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ آقا کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ یہ معاویہ میرے پاس آیا ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے دے۔ والحساب، اے اللہ اس کو وراثت کے مسائل سمجھا دے۔ وقہ العذاب، مالکا اس سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں میں پیغمبر تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ معاویہ کو روز قیامت اپنے عذابوں سے بچا کے رکھ لینا۔ جب میرے آقا کی دعا ہے
اور میرا یقین ہے میرے پیغمبر کی زبان سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے میرے اللہ کبھی اس کو رد نہیں کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے ان کو قرآن کا علم بھی دیا تھا، حدیث کا علم بھی دیا تھا، وراثت کا علم بھی دیا تھا، عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ اس سے آگے میرے آقا نے ایک اور دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ بہی، اے اللہ اس معاویہ کو خود بھی ہدایت والا بنا دے اور اس کی سیرت ایسی بنا دے کہ اس کی سیرت کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت مل جایا کرے، وہ ہادی بھی بن جائے، وہ مہدی بھی بن جائے۔ میرے آقا نے دعا کی ہے اگر تمہارا ایمان سالم ہے پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ میرے آقا کی دعا ہے، معاویہ ہدایت والا ہے، معاویہ کی سیرت ہدایت والی ہے، معاویہ کے فیصلے ہدایت والے ہیں، معاویہ کے قوانین ہدایت والے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے امیر معاویہ کے فیصلے غلط تھے، ان کے معاملے غلط تھے، پھر نعوذ باللہ تمہیں یہ کہنا پڑے گا میرے آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ میرا ایمان ہے ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور ان کے سارے فیصلے ہدایت والے تھے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ تیسری حدیث سن لیجئے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، روز قیامت زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ کھڑا ہوگا، انسانیت دھوپ کے اندر کھڑی ہوگی، نہ جسم پہ لباس ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ سر پہ سایہ ہوگا، رب نفسی رب نفسی انبیاء کی زبان پہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج والدین کو اولاد سے پیار ہے، اولاد کو ماں باپ سے پیار ہے، آج دوستوں کو دوستوں سے پیار ہے۔ قرآن کہتا ہے میدان محشر کی گرمی، اللہ کی طرف سے عذاب کی سختی اس قدر زیادہ ہوگی، ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر چہرہ موڑ لے گی، باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر منہ موڑ لے گا، نہ باپ بنے گا، نہ اولاد والدین کی بنے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ رشتہ دار رشتہ دار کے کام آئے گا، نہ دوست اپنے یار کے کام آئے گا۔ لیکن فرمایا سن لو، جب ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، جب سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، جب مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائے گی، لیکن یاد رکھنا کل نسب و سحر تنقطع الا نسبی و سحری۔ لوگوں سارے رشتے ختم لیکن میں محمد کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ کے رشتے تو دو ہیں، ایک آپ کے خون کے رشتے ہیں اور ایک آپ کے سسرال کے رشتے ہیں۔ کون سے رشتے قائم رہیں گے؟ فرمایا سن لو، جس کا میرے ساتھ خونی رشتہ ہے یا جس کا میرے ساتھ سسرالی رشتہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ جدھر میں کھڑا ہوں گا وہاں میرے رشتہ دار آئیں گے، جہاں میں کھڑا ہوں گا وہاں میرے سسرال آئیں گے۔ جب یہ میرے آقا کی حدیث ہے تمہیں سمجھ لینا چاہیے امیر معاویہ میرے آقا کے برادر نسبتی ہیں، امیر معاویہ کے والد میرے آقا کے سسر ہیں، امیر معاویہ کی بہن میرے آقا کی بیوی اور ہماری ماں ہے۔ یہ تینوں رشتے میرے آقا سے جڑ جاتے ہیں۔ جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے امیر معاویہ، ان کے والد اور ان کی بہن بھی اس وقت میرے آقا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ اور آگے سنیے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2494، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، میرے آقا سوئے اچانک بیدار ہوئے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کو دیکھ کر ام حرام کہتی ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ام حرام تمہیں بتاؤں میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا؟ سمجھ لیں میرے آقا کا خواب اللہ کی وحی ہے،
میرے آقا کا خواب اللہ کی وحی ہے۔ آپ کو خواب بھی وحی کے بغیر نہیں آتے۔ آپ نے کہا ام حرام میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک مسلمانوں کا لشکر ہے جو اس طرح ہیں جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، اسلحہ ہتھیار بھی ہے، ان کے پاس سارا ساز و سامان بھی ہے، بحری جہازوں پر بیٹھ کر سمندر کے اندر کود پڑے ہیں اور دشمن سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا بدر کا مارکا تھا، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، اسلحہ نہیں تھا۔ بدر بھی ایسے ہوا، احد میں بھی سامان کم تھا، خندق کے اندر بھی سامان کم تھا، لیکن آقا نے اب کیا دیکھا؟ میری امت کا لشکر اتنا عظیم لشکر ہے، اسلحہ سے لیس ہے، ہتھیار ان کے پورے ہیں، بحری بیڑے ان کے موجود ہیں، بادشاہوں کی طرح وہ اپنے بحری بیڑوں میں بیٹھ کے دشمن سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو اپنی خواب میں دیکھا، فرمایا ام حرام سن لے، یہی بات بس نہیں ہے بلکہ میرے رب نے بتایا ہے قد اوجبو، جتنے لوگ اس لشکر میں شریک ہوں گے ان سب کے اوپر اللہ کی جنت واجب ہو چکی ہے، جنتی ہے۔ ام حرام فوراً سے کہنے لگی اے پیغمبر علیہ السلام ذرا دعا کر دیجئے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا خدایا ہے تو یہ عورت ذات ہے، لیکن کیسے جا کے لڑے گی، کیسے سمندر میں جائے گی، کیسے دشمن سے ٹکرائے گی، لیکن تیری رحمت کے کنارے کوئی نہیں ہے، اگر تو چاہے تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ام حرام کو اس لشکر میں شامل فرما لے۔ آسمان سے آواز آئی آقا آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، لکھ دو ام حرام کو کہہ دو کہ تو اس لشکر میں شامل ہو چکی ہے۔ کیا عظمت ہوگی، کیا ان کی ایمان کی کیفیت ہوگی، کیا ان کے دل کی کیفیت ہوگی جب آسمان کی طرف سے آواز آ جائے ام حرام تو جنتی لوگوں میں شامل ہے۔ وقت گزرتا گیا، نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال کا دور حکومت گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے آقا کو گئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے اور مسلمان دنیا کے کناروں تک پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت طریق کو اٹھا کے دیکھو، صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھو، حدیث نمبر 2400 ہے، صحیح بخاری کے اندر مختصر ہے، تاریخ کے اندر تفصیل سے ہے۔ جب رومی غنڈوں نے جب دیکھ لیا تھا ہم بحری فوجوں کو لے کر اپنے آپ کو اپنے محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے لشکروں کو لے کر جب میدانوں میں اترتے ہیں مسلمان ہمارے مقابلے میں آتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ان رومی غنڈوں نے کہا اب ہم پانی کے راستے سے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھا اے امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، آج کے بعد ہم ان رومیوں کا مقابلہ سمندروں میں کریں گے، دریاؤں میں کریں گے، پانیوں میں کریں گے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر معاویہ ذرا ٹھہر جا، ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، صرف آپ کی ہاں کی ضرورت ہے، اللہ نے سارے وسائل دے رکھے ہیں۔ کہا تمہارے پاس کیا بحری بیڑے موجود ہیں؟ کہا موجود تو نہیں ہے، لیکن اجازت دیجئے آپ کا یہ غلام اور آپ کا یہ ساتھی بحری بیڑے تیار کرے گا۔ اجازت مل گئی، کعبے کے رب کی قسم صرف 4 مہینے نہیں گزر پائے تھے، بحری بیڑے روم کی سرحدوں پر پہنچ چکے تھے۔ دنیا کے اندر اعلان ہوا جتنے مشترک ہیں، جتنے تیراکی کو جاننے والے مجاہدین ہیں، آ جائیں رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ جب یہ صدا دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی تھی اس وقت یہ آواز مدینہ طیبہ میں پہنچی تھی۔ مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھی عورت تھی، ام حرام اس کا نام تھا۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، جب اس کے کانوں میں آواز
بات پڑی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک لشکر تیار کر رہے ہیں جو سمندر میں جا کے جہاد کرے گا۔ 20 سال پرانی بات ام حرام کو یاد آئی، اپنے شوہر ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو درداء تمہیں یاد ہے نا میرے آقا نے مجھے کہا تھا ام حرام میں نے وہ لشکر کو دیکھا ہوا ہے جس کو دیکھ کر میں مسکرا پڑا تھا، آسمان والے رب نے کہا تھا جنت واجب ہو چکی ہے۔ ام حرام کو آج پتہ چل گیا ہے وہ لشکر تیار ہے، ام حرام مدینے سے نکل کر ان کے ساتھ جا کے جہاد کرے گی۔ ام حرام بڑھاپے کا عالم، وہاں سے اپنے خاوند کو لیا، 1 مہینے کا سفر کیا، بیت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی، شام کے علاقے میں پہنچی، بتایا گیا بڑے بڑے مجاہد آ رہے ہیں، بڑے بڑے لڑاکے مسلمان آ رہے ہیں، لیکن ایک بوڑھی اماں بھی آئی ہے، وہ بھی جہاد کے لیے جانا چاہتی ہے، کہاں پیش کیا جائے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی، کہا اماں مجھے پتا ہے جہاد میں چند عورتیں جاتی ہیں جو مجاہدین کا کھانا پکائیں گی، چند عورتیں جاتی ہیں جو زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی ہیں، لیکن اماں وہ تو میدانوں میں نکلتی ہے، اب یہ تو معاملہ سمندروں کا ہے، اماں تم تو بوڑھی ہو چکی ہو، نہ تم مرہم پٹی کر سکتی ہو، نہ تم ان کے لیے کھانا پکا سکتی ہو، نہ تم اتنی تکلیف اٹھا سکتی ہو، تم کیسے اس لشکر میں جاؤ گی؟ جب کعبے کے رب کی قسم ام حرام نے کہا تھا اے بیٹا تیری باتیں ساری درست ہیں، میرے اعضاء کمزور ہو چکے، میری کمر جھک چکی ہے، میری جوانی ڈل چکی ہے، لیکن ایک حدیث پہلے سن لے۔ ام حرام نے اختصار سے سنانا چاہتا ہوں، ام حرام نے جب وہ سارا واقعہ امیر معاویہ کو سنایا، امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، کہا ام حرام کوئی جائے نہ جائے، ام حرام تو سب سے پہلے جائے گی کیونکہ تیرا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اٹھاؤ صحیح بخاری میں ہے، ام حرام رضی اللہ عنہا اس لشکر میں گئی، اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ پوچھئے گا ان سے اس لشکر کو تیار کرنے والا کون تھا، اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا، ان کا کمانڈر ان چیف کون تھا، ان کے سب کو چلانے والا کون تھا؟ جب سارے لشکر پہ جنت واجب ہے، ان کے امیر کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا، تو پھر جنت ان کے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ آئیے صرف 4 حوالے 5-6 حوالے بڑے اختصار سے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت کے کیا کہنے، گھر میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں، آقا مرحبا، جبریل کیا کہتے ہیں؟ میں ماننے کے لیے تیار۔ فرمایا عائشہ آج کوئی خاص کام تجھے کرنے والا نہیں ملے گا۔ فرمایا عائشہ، فرمایا آقا جو میرا رب کہے گا، عائشہ ماننے کے لیے تیار۔ فرمایا عائشہ آسمان سے جبریل زمین پر آئے، میرے دروازے پر آئے، اجازت لے کر اندر آئے، وہ ایک پیغام دے رہے ہیں، عائشہ تجھے تیرا رب سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کا سلام آیا۔ اتنی عظیم ہستی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، جن کو سلام میرے رب کا پیغام آئے، میرے رب کا سلام آئے، وہ کہتی ہے لوگوں جب میں نے فتنوں کے دور میں امیر معاویہ کی عظمت کو دیکھا، میرا جی چاہتا تھا، میں نے دعا کی خدایا میری جتنی زندگی باقی ہے میری ختم کر کے امیر معاویہ کو لگا دے رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جب احد کا میدان تھا میرے آقا دیکھ رہے تھے، سعد کا ایک ترکش تھا، سعد اپنے ترکش سے تیر نکالتے، دشمن کی طرف پھینکتے، دشمن جہنم میں گر جاتا، دوبارہ تیر نکالتے پھینکتے، نشانہ خطا نہ جاتا، جہنم واصل ہو جاتا، تیر نکالتے گئے جہنم میں بھیجتے گئے، جب سارے تیر ختم ہو گئے میرے آقا کی نگاہ پڑی، آپ نے اپنے ترکش سے سارے تیر نکالے، سعد کے قریب گئے، فرمایا سعد سن لے، ساری دنیا کہتی ہے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن آج 2 جہانوں کا نبی کہہ رہا ہے سعد ارمے فدا کا ابی و امی یا سعد،
سعد آج میرے تیر پکڑ کے تو چلا، میں اب محمد کے ماں باپ سعد تیرے اوپر قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد کے اوپر آقا نے اپنے ماں باپ قربان کیے۔ سعد سے پوچھ لیے حضرت امیر معاویہ کیسے تھے، اٹھائیے تاریخ دمشق۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ساری زندگی میں اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہ دیکھا۔ جب دنیا نے اس دروازے کو دیکھا تو لکھا تھا ھذا باب معاویہ تھا، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ ان کے بے شمار فضائل اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔